جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر کچھ اندر کی خبریں آپ سے شیئر کرنی ہے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، حکومتی اتحادی نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے، اور الیکشنز کے بعد جو سیناریو ہوگا اس حوالے سے وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، وہ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ کچھ مزید تفصیلات ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا، میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ حکومتی اتحادی کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پہلے ایک دو خبریں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت نے جناب یہ بتایا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ جن لوگوں کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے تو ان کو کیا سزا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ کورٹ مارشل ہو جائے گا تو لٹکا دیا جائے گا، پھانسی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان ویریفائڈ قسم کی انفارمیشن جناب سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہے، لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کسی کو سزائے موت نہیں ہوگی، ملزمان وکیل بھی کر سکیں گے حکومت کی یقین دہانی۔ جی ہاں جی، سپریم کورٹ کے اندر حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو فوجی عدالت سے سزائے موت نہیں دی جائے گی اور وہ وکیل بھی مقرر کر سکیں گے، اور اس یقین دہانی پر عدالت نے آئندہ سماعت تک فوجی عدالتوں کی کارروائی روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ تو فیکچولی یہ چیز نوٹ کر لیں کہ کسی کو بھی سزائے موت نہیں ہونے جا رہی۔ اب جو ہوگا اس میں 4 سال سزائے، 10 سال سزائے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں ان میں صداقت نہیں ہے۔ آفیشل موقف جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا گیا۔ اچھا، دوسری طرف علی محمد خان صاحب، جی ہاں جی، علی محمد خان صاحب جو ہیں ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ آج وہ ان کی رہائی ہوئی، رہائی کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ علی محمد خان کو ضمانت پر رہا ہونے کے بعد دوبارہ جو گرفتار کیا گیا، اس کے مطابق جناب انسداد بدعنوانی کی جو عدالت سے ضمانت پر وہ رہا ہوئے تھے، لیکن جو ہی وہ رہا ہوئے اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور اس میں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اینٹی کرپشن مردان میں درج کیے گئے گزشتہ روز ہی ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس مقدمے میں دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو آج ان کی ضمانت ہوئی اور جو ہی ان کو ضمانت ملی علی محمد خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب ابھی تک پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آج جو ان کی ضمانت وغیرہ کے معاملات تھے تو گزشتہ روز ہی ایک مقدمہ درج کر لیا گیا، اور اس مقدمے میں ان کے اوپر اگین مبینہ اینٹی کرپشن کے جو بھی الزامات وغیرہ ہیں وہ ہیں، اور پھر ان کی گرفتاری ہو گئی۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی محمد خان صاحب ابھی تک اپنی جماعت کے اندر ہی ہیں، اس لیے ان کی مشکلات میں وہ جسے کہہ سکتے ہیں ابھی تک کوئی آسانی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے اندر پرویز خٹک صاحب جو ہے مختلف لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ علی محمد خان صاحب کو بھی میسج بھیجا گیا ہے، شہریار آفریدی صاحب کو بھی میسج بھیجا گیا ہے، مختلف ذرائع سے جو لوگ وہاں پہ کوئی نئی جماعت یا کوئی دھڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب لوگ ان سے بھی رابطے میں، لیکن ابھی تک انہوں نے جماعت چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اچھا، اب ہو رہا کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جناب دبئی میں یہ مشاورت ہو رہی ہے تو فلانی جگہ پہ یہ مشاورت ہو رہی ہے، اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، کیا ہوگا، اس قسم کی آپ نے بھی خبریں سنی ہوں گی، میڈیا پہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ اگلا جو الیکشن ہوگا، پہلے میں الیکشن پہ آ جاتا ہوں، اس کے بعد نگراں سیٹ اپ پہ آؤں گا۔ جو اگلا الیکشن ہوگا وہ اختلاف پہ لڑا جائے گا۔ جی نوٹ کر لیں، یہ وہ اختلاف پہ لڑا جائے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی الیکشنز کی ریلیز ہوں گی، جو باتیں ہوں گی، پریس کانفرنسز ہوں گی، ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا جائے گا، تنقید کی جائے گی، بتایا جائے گا کہ جی ان میں یہ کوتاہیاں ہیں، ان میں یہ کوتاہیاں ہیں، تو اس اختلاف کے اوپر الیکشن لڑا جائے گا، اور ایک دوسرے کو جسے آپ کہتے ہیں سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو ہدف بنایا جائے گا، نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن الیکشن کے بعد جو حکومت بنے گی وہ اتفاق اور مفاد کے تحت بنے گی۔ جی ہاں جی، وہاں پہ اختلاف نہیں ہوگا، اس میں یہ سارے مل کے دوبارہ حکومت بنائیں گے، اس لیے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ جناب کوئی بھی ایک پارٹی اتنی سیٹیں لے لے کہ وہ اکیلے جو ہے حکومت بنا لے۔ تو الیکشن اختلاف پہ ہوگا، اگلی حکومت اتفاق اور مفاد کے تحت بنائی جائے گی۔ اختلاف ویسے بھی ان کے اندر بہت ساری جماعتوں کے اندر ہے، لیکن اس میں کس قسم کا اختلاف ہے کہ مفاد کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے کہ جناب زرداری صاحب کا بندہ چیئرمین پی سی بی بنے گا یا میاں صاحب کا بندہ بنے گا۔ یہ کوئی بحث نہیں ہوئی کسی جگہ پہ بھی کہ ان دونوں کینڈیڈیٹ میں سے کون پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر ہوگا، یہ کہیں پہ بھی کوئی بحث نہیں ہوئی، آپ نے نوٹ کیا۔ لیکن بحث یہ ضرور ہوئی، میڈیا پہ بھی ہوئی، سیاستدانوں میں بھی ہوئی کہ کس کا بندہ بنے گا، تو وہ جناب چیئرمین پی سی بی۔ تو اسی طرح اختلاف ہوگا الیکشن سے پہلے، لیکن پھر آگے اس میں اتفاق کے تحت، مفاد کے تحت مل کے حکومت بنائی جائے گی، اور اس میں ہر کسی کو حصہ دیا جائے گا۔
ہر کسی کو اس کا حصہ دیا جائے گا جس طرح کولیشن گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے. ہاں ابھی تک جو ایک چیز واضح نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد وزیر اعظم کون ہوگا. باقی بہت ساری پلان بنائے جا رہے ہیں. دیکھیں جو سیاسی پلان ہوتے ہیں یہ کوئی تھیورم تو ہوتا نہیں ہے الجبرا کا, یا پھر یہ اسی قسم کا کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں فزکس کا کوئی فارمولا تو ہے نہیں ہے, کہ نہ ہی کیمسٹری کی ایکویشن ہے کہ جناب وہ ایک نکال دیا اور وہ اس پہ سیٹ ہو گئے. ایوالونگ سچویشن کے ساتھ ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں مختلف چیزیں کہ کس طرح کیا جائے, کس طرح چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے. تو اب تک کی جو چیزیں ہیں جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں مختلف سورسز کہ جناب اس طرح ہوگا کہ اختلاف کے اوپر الیکشن ہوگا, اتفاق اور مفاد کے تحت حکومت بنے گی, اور اس کے بعد وزیر اعظم کون ہوگا وہ ابھی حتمی نہیں ہے کہ شریف خاندان میں سے ہوگا, زرداری خاندان میں ہوگا, بلاول صاحب ہوں گے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب خود بھی اپنا نام دے سکتے ہیں. ان کے صحت کے معاملات وغیرہ بھی پچھلے دنوں رہے, کیا ان کی صحت ان کو اجازت دیتی ہے, یہ بھی ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے. بلاول صاحب کی بھی خواہش ہوگی, ادھر شریف خاندان کی بھی خواہش ہوگی کہ زیادہ سیٹیں جو جماعت لے اس کا وزیر اعظم ہو. تو یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر کیا اتفاق ہوتا ہے, کس طرف چیزیں جاتی ہیں. جہاں تک نگراں سیٹ اپ کا بات ہے, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. کسی میڈیا پرسنالٹی کا بھی ذکر ہو رہا ہے, بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی میڈیا پرسنالٹی کا ذکر ہو رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اب اطہر کاظمی کو بنا دیا جائے نگراں وزیر اعظم. میں بھی تو میڈیا میں ہی ہوں, مطلب اگر مجھے بھی ہو سکتا ہے بنا دیا جائے, میرا نام دے دیا جائے, تو مجھے اس پہ کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا اگر میرا نام دے دیا. بلکہ ہمارے جو ملک احمد خان صاحب انہوں نے فرمایا تھا کہ جی محسن نقوی صاحب CNN میں کام کرتے رہے تو بڑے اچھے انسان ہیں, تو پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو میں بھی ایک بڑے بین الاقوامی ادارے کے لیے کام کرتا رہوں, تو مجھے پھر نگراں وزیر اعظم بنا دیں وفاق میں, اس کرائٹیریا پہ تو میں بھی پورا اترتا ہوں. پر اینی وے یہ تو لائٹر نوٹ پہ ہے. اب کس کا نام آئے گا یہ ابھی حتمی نہیں ہوا کہ کون نگراں وزیر اعظم ہوگا. ایک کسی میڈیا پرسنالٹی کا نام بھی آ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ سابق ریٹائرڈ جج صاحبان کے نام بھی آ رہے ہیں. جی ہاں جی, اور اس کے علاوہ کچھ دیگر لوگوں کے نام بھی ہیں وفاق کے اندر بھی, اور دیگر جو 2 صوبے ہیں سندھ اور بلوچستان وہاں پہ بھی. تو یہ چیزیں ابھی حتمی ہونی ہیں. یہ نگراں سیٹ اپ کے اندر چیزیں کس طرح کرنی ہیں, تو یہ 2-3 ناموں کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ کیا الیکشن کس طرح ہوں گے, اس پوزیشن میں ہوگی حکومت کہ الیکشن ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی فائنلائز ہو رہی ہیں. لیکن یہ چیز ہے کہ الیکشن جب بھی ہوگا, الیکشن ہوگا جناب اختلاف کے اوپر, ایک دوسرے کے اوپر جملے کس کے, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کے, لیکن حکومت بنے گی بالکل جو ہے اتفاق کے ساتھ. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جناب الیکشنز میں جو بڑا فریق ہے جہاں سے دونوں کا مفاد ٹکراتا ہے, اس لیے کہ اختلاف تو ہے دونوں کے اندر, اختلاف ہو سکتا ہے, گھر میں بھی اختلاف ہوتا ہے, لیکن مفاد جہاں پہ جو ہے نا ٹکرا جاتا ہے کس کے ساتھ, کہ اگر کوئی تیسرا فریق آ جائے, اگر تحریک انصاف جو ہے وہ زیادہ سیٹیں جیت جائے, تحریک انصاف کو روکنے کے لیے یہ کوشش یہ ہوگی کہ اگلی حکومت بھی مل کے بنائی جائے. ابھی اس کا راستہ روکنے کے لیے, جماعت کو کمزور کرنے کے لیے, ان کے بندے مختلف جماعتوں میں شامل کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیا جائے, سیاسی جوڑ توڑ کی جائے, اور پھر الیکشن اختلاف پہ لڑا جائے, اور اس کے بعد اتفاق پہ حکومت بنا لی جائے اپنے مفادات کے تحت. اب اس سارے سیناریو کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ جناب تحریک انصاف بالکل آؤٹ ہو جائے گی, اس کی بڑی کم نشستیں ہوں گی, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں, اپنے کینڈیڈیٹس فائل کر سکیں. کیا اس وقت تک یہ سچویشن ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ ایک بڑا اس پہ کوشچن مارک ہے. اس لیے کہ ابھی تو چیزیں آپ کو پتہ ہے سیاست میں روز ساتھ ساتھ ایوالو ہوتی ہیں. ہاں ان ساری چیزوں کے اوپر تو یہ کر لیں گے, اتفاق بھی ہو جائے گا کہ یہ بنا لیں گے حکومت, وہاں پہ یہ کر لیں گے, اس کے بعد اتنی منسٹریاں اس کو چلی جائیں گی, اتنی منسٹریاں وہ چلی جائیں گی. تو یہ ووٹر کہاں سے آئے گا, یہ بھی بڑا ایشو ہے نا, کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ووٹر ووٹ دینے کے لیے تیار ہے. اگر ووٹر نے بڑے پیمانے کے اوپر بائیک آؤٹ کر دیا, پھر ضروری ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں اس میں پھر انٹرنیشنل آبزرورز بھی آئیں گے, وہ بھی دیکھتے ہیں. نارملی پریکٹس تو یہی ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں بھی انٹرنیشنل آبزرورز آئے تھے, EU کے آبزرورز آئے تھے, جرمن سفارت خانہ تھا اس کے لوگ تھے, انہوں نے بھی الیکشنز ڈے کے اوپر مانیٹر کیا تھا, جو EU کے وہ تھے آبزرورز وغیرہ. بلکہ میں نے اس زمانے میں جرمن جو سفیر تھے مارٹن کوبلر, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ان کا نام تھا, ان کو انٹرویو بھی کیا تھا, اور اس حوالے سے میں نے پوچھا بھی تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس طرح کی اطلاعات ملی تھی کہ پری پول الیکشن سے پہلے کوئی ریگنگ وغیرہ ہوئی, لیکن الیکشن کا جو دن تھا وہ صاف اور شفاف الیکشن تھے, ہمیں کوئی بڑی اس طرح کی اطلاعات نہیں ملی. یہ ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے مجھے بتایا تھا. پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشنز کس طرح ہوتے ہیں, کس طرف چیزیں جاتی ہیں, ان لائنوں کے اوپر سوچا جا رہا ہے, اس طرح پلاننگ کی جا رہی ہے. ابھی سیاسی پلان ہے, اس کو سیاسی طور پہ پایا تکمیل پہنچایا جا سکے گا, یہ تو پھر آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی.
بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.